بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ کل سلسلہ تذکیر و موعظت کے عنوان سے قرآن مجید میں سورہ نحل کی 3 آیتوں کو سامنے رکھ کر کچھ تذکیر و موعظت کا مذاکرہ کیا گیا تھا۔ آج اس سلسلے کی دوسری قسط ہے۔ ہمارے عزیزم اظہر یاسین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو میں محفوظ کر کے شائع کرتا ہوں، اس لیے اس وقت میں ان آیات کا انتخاب کیا گیا ہے جو سورہ سبا کی ہیں، اور ان آیات میں بھی اللہ رب العزت نے ایک مخصوص قوم سبا کا ذکر فرمایا ہے۔ سبا ایک قوم ہے جو یمن میں آباد تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نعمتوں سے سرفراز فرمایا تھا۔ عرب کی سرزمین پانی کے اعتبار سے نادر الوجود ہے، اور جو پہاڑوں سے چشمے وغیرہ آتے ہیں وہ بھی آگے ریگستانوں میں جذب ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پانی عام طور سے اتنا میسر نہیں ہوتا کہ کھیتی باڑی ہو سکے اور باغات لگائے جا سکیں اور اسے سرسبز و شاداب بنایا جا سکے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ایسے اسباب عطا فرمائے تھے اور ایسی نعمتیں عطا فرمائی تھیں کہ ان کے بعض بادشاہوں نے جگہ جگہ ڈیم بنائے تھے، جس کو حجاز والے صد کہتے ہیں اور یمن والے عرم کہتے ہیں۔ ان ڈیموں میں وہ پانی روکتے تھے اور اسے مناسب طریقے پر آبادیوں بستیوں میں پہنچاتے تھے اور اس سے کاشت کرتے تھے، باغات لگاتے تھے۔ چنانچہ ایک بہت بڑا ڈیم انہوں نے مأرم یا معارم نامی مقام میں بنایا، جو ان لوگوں کا کیپٹل تھا، اور یہ بہت بڑا ڈیم تھا۔ اس ڈیم میں انہوں نے پانی بارش کا بھی روکا، چشموں کا بھی روکا، اور اسے نہایت منظم طریقے پر اس سے پانی مختلف کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا رہا، جس کے نتیجے میں یمن سے لے کے شام تک ان کے تجارتی آمد و رفت کے جو راستے تھے، ان راستوں میں دونوں جانب باغات ہو گئے۔ پورا شہر باغات سے وہ سرسبز و شاداب ہوا، اور ہر قسم کے میوے اور پھل اللہ تعالیٰ نے وہاں پیدا کیے، اور اتنی فراوانی سے کہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر ایک عورت اپنے سر پر خالی ٹوکرا لے کر
ان درختوں کے نیچے سے گزر جاتی تو وہ مختلف پھلوں سے خود بخود بھر جاتا تھا۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو سرفراز فرمایا تھا، اور پانی بھی گھر گھر میسر تھا، فراوانی کے ساتھ میسر تھا۔ جس جگہ کھیتی، پیداوار، باغات، اسمار اور پانی کی فراوانی ہو، وہ نہایت عمدہ جگہ ہوتی ہے زندگی گزارنے کے اعتبار سے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں آخرت میں عطا فرمانے والی ہیں اسے جگہ جگہ اسی عنوان سے ذکر فرمایا ہے، جنات تجری من تحتها الانہار، باغات جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ یہی انسان کی طبیعت کو خوش رکھنے والی ہیں۔ کسی کو تفریح کرنا ہوتا ہے اور تھکاوٹ کو اور بیزارگی کو دور کرنا ہوتا ہے تو لوگ فارم ہاؤس بنائے ہوئے ہیں، یا حکومت کے بنائے ہوئے یا قدرتی مقامات، تو دو ہی اختیار کرتے ہیں، پانی کی جگہ پر جاتے ہیں یا سبزے کی جگہ پر جاتے ہیں، جہاں شادابی ہوتی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، دلوں کو سرور ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے داہنی و بائیں جانب دو باغات یعنی باغات کا سلسلہ بنا دیا تھا، جس سے یہ پورا علاقہ سرسبز و شاداب تھا اور یہاں پانی کی فراوانی تھی۔ ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عطا فرمائی اور حکم دیا، کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اپنے پروردگار کے دیے ہوئے ان آسائش کے سامان کو اور اسباب کو کھاؤ پیو برتو اختیار کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بڑا پاکیزہ صاف ستھرا شہر اور بخشنے والا رب، اور کیا چاہیے دنیا کے اعتبار سے؟ دنیا کے اعتبار سے سب نعمتیں آ گئیں بلدۃ طیبہ میں، اور آخرت کے اعتبار سے رب غفور نے اپنے غفار اور غفور ہونے کا وعدہ فرمایا اور اس کا ذکر فرمایا۔ ان سے گویا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے تھے کہ دنیا کے اندر بھی مزے کرو اور آخرت میں بھی مزے کرو، اور شکر ادا کرو۔ شکر میں کمی کوتاہی ہو جائے، کبھی غفلت ہو جائے تو تمہارا رب بہت بخشنے والا ہے، بات بات پر پکڑ کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا ناجائز فائدہ اٹھایا، وہ عجب میں مبتلا ہو گئے اور غفلت میں مبتلا ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو اپنا کمال سمجھ لیا۔ فَأَعْرَضُوا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اعراض کیا اور شکر گزار بندے بننے کے بجائے ناشکرے بندے بنے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے 13 نبیوں کو بھیجا تھا اور ان لوگوں نے ان کو اللہ کی طرف بلایا تھا، لیکن بہت سے لوگوں نے مانا، بہت سے لوگوں نے نہیں مانا، اور بالآخر نافرمانوں، ناشکروں اور کافروں کا غلبہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان نعمتوں کو چھین لیا اپنی قدرت سے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِيمِ، وہ جو انہوں نے بند بنایا تھا، ڈیم بنایا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بنیادوں میں چوہے پیدا کر دیے۔ ان چوہوں نے انہیں کھود کھود کر کے کمزور کر دیا اور ان کے جوڑ بند ڈھیلے کر دیے۔ پھر جب پانی میں تناؤ آیا تو پانی اس زور سے اس بند کو توڑا کہ سارا پانی بستیوں میں آ گیا، اور اس کی وجہ سے بستیاں بہہ گئیں، مکان منہدم ہو گئے، باغات ختم ہو گئے، اور اس میں سب لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے شکار ہو گئے۔ اس کے بعد بدلناہم بجنتیہم جنتین ذواتئی اکل خمط وعسل وشیء من سدر قلیل، طرح طرح کے پھلوں سے لدے ہوئے ان باغات کو اللہ تعالیٰ نے کھایا، اور اس کی جگہ پر جھاڑ جھنکار ہو گئے، بعض ایسے درخت جس میں کڑوے کسیلے پھل لگتے تھے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ بعد میں رہنے والوں کے لیے یہ پوری صورتحال اللہ تعالیٰ نے کفران نعمت کے عوض میں بدل دی۔ فرمایا ذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور، یہ ہمارا اجتماعی طور پر ہلاک کرنا یہ کافروں کو ان کے کفر کا بدلہ تھا جو ہم نے دیا، اور ہم ایسی سزا اور ایسا عذاب کافروں ہی کو دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ بیان فرمائی
کہ ان پر اللہ کا یہ فضل ہوا تھا، جعلنا بینہم و بین القری التی بارکنا فیہا قرآن ظاہرۃ وقدرنا فیہا السیر، ان کی بستی اور وہ بستی جسے ہم نے مبارک بنایا، یعنی ملک شام، ان کی تجارت ملک شام کے ساتھ تھی۔ تو یمن چونکہ افریقی اور ہندوستانی ممالک کا سے متصل ہے، اس کا ساحل، اس لیے دنیا بھر کی سامان، چیزیں، اشیاء وہاں پر پہنچتی تھیں، اور وہ لوگ اس کو لے کر کے شام لے جاتے تھے، اور پھر وہاں سے عرب اور حجاز میں اس طریقے سے کاروبار ان کا تھا، اور اس میں اللہ نے برکت دے رکھی تھی۔ اور اس کے لیے اللہ نے یہ کیا کہ یمن سے لے کر کے شام جانے تک جو راستہ تھا، اس راستے میں دونوں جانب وقفے وقفے سے آبادیاں تھیں، اور وہاں پر کھانے پینے کی سہولتیں اور راحتیں اور آرام اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ان کے لیے کر رکھے تھے، اور انہیں فرمایا تھا کہ سیرو فیہا لیالیا و ایامن آمنین، امن و امان کے ساتھ دنوں میں اور راتوں میں سفر کرو، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، امن و امان اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اور اس امن و امان کی نعمت اور راستے میں کسی قسم کا خطرہ نہ ہونے کی نعمت اور تھوڑے تھوڑے وقفے پر ضروریات پورے ہو جانے کے اسباب، یہ سب ایسی چیزیں تھیں جس کا شکر کرنا چاہیے تھا اور قدر کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے بزبان قال یا بزبان حال کہا، ربنا باعد بین اسفارنا، اے ہمارے پروردگار، یہ سفر ہم کو جو عیش اور آرام اور سہولت کے ساتھ ہوتا ہے، سفر جیسا نہیں لگتا، اس لیے ہمارے سفر کو مشکل اور مشقت کا بنا دیجیے۔ یہ دعا کر کے انہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی، فجعلناہم احادیث ومزقناہم کل ممزق، پھر ہم اس ناشکری قوم کے اوپر ایسی آفت لائے کہ یہ لوگ بعد والوں کے لیے صرف ان کہانیاں بن کر رہ گئے، اور ہم نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، یعنی یہ لوگ بکھر گئے اور مختلف ملکوں میں چلے گئے، اور ایک دوسرے سے بچھڑ گئے، ان کے قبائل مختلف علاقوں میں، شام میں، یمن میں، مدینہ منورہ اور حجاز وغیرہ میں پھیل گئے، اور اس طریقے سے اللہ نے ان سب کو، جو ایک مجتمع قوم تھی اور ایک باپ کی نسل تھی اور ایک جگہ آرام سے آباد تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی ناشکریوں کے بدولت اس طریقے سے بکھیر دیا اور علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، آگے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کر کے یہ فرمایا، بے شک اس واقعے کے اندر بڑی نشانیاں ہیں عبرت کی اور تذکیر و موعظت کی، ہر اس شخص کے لیے جو اپنے دین پر اور اطاعت و فرمانبرداری و وفاداری پر جمع ہوا ہو اور شکر گزار ہو، اس کے لیے اس میں بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ اس وقت ہم بھی اگر اپنے حالات میں غور کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ امن کے بعد بدامنی اور فراوانی نعمت کے بعد محتاجی کے جو حالات بناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ان حالات کو اس وقت بنایا ہوا ہے، اور اس میں مومن اور کافر سب مبتلا ہیں۔ اللہ نے اپنے سارے بندوں کو آزمائش میں ڈالا ہوا ہے۔ اس وقت میں جو نعمتیں میسر تھیں، ان نعمتوں کا کہیں پتہ نہیں ہے، اور بہت سے لوگوں کو ابھی تک اندازہ نہیں ہے کہ خود ہمارے ملک کے اندر لاکھوں کروڑوں بندگان خدا ایک وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، اور وہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، نہ حکومتیں ان پر توجہ دے پا رہی ہیں۔ اللہ کے کچھ بندے جو اپنے سے ہو سکا ایک دوسرے پر رحم و ترس کر کے پھر بھی کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس وقت لوگوں کی حالت بہت قابل رحم ہے، اور اللہ کے کروڑوں بندے پریشان ہیں اس ملک میں، دوسرے ملکوں میں، یہاں تک کہ وہ ممالک جہاں جن کو دولت مند کہا جاتا ہے اور جہاں روزی کمانے کے لیے ہمارے مسلمان اور غیر مسلم گئے ہوئے ہیں اور وہاں پھنسے ہوئے ہیں، ان لوگوں کا بھی حال یہ ہے کہ ان کے گھروں میں بند رہ جانے اور محصور ہو جانے کی وجہ سے وقت پر ان کو روزی میسر نہیں ہے۔ جو آرام سے ٹھاٹھ سے ہوٹلوں میں پھر کر کے کھاتے تھے،
اور جو آدھا کھا کر آدھا پھینکنے کے عادی تھے آج ان کو ایک وقت کی روٹی ملنا مشکل ہو گئی ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہیں، اس میں اللہ کے قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ہمیں پچھلے لوگوں کے واقعات اور حالات میں غور کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بغاوت اور نافرمانی سے باز آ جانا چاہیے۔ دوسری قومیں اپنے عقیدے کے مطابق کچھ بھی سوچتی ہوں گی، لیکن مسلمانوں کو قرآن حدیث کی روشنی میں اور اپنے عقیدے کے مطابق بس یہ بات بار بار سوچنا چاہیے، جب تک وہ اپنے روٹھے ہوئے مولا کو راضی نہیں کریں گے اس وقت تک ان کے مسائل کا کوئی حل نہیں نکل سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں اور اپنی نگرانی کا احساس دلاتے ہیں۔ فلا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، غافل لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ غافل ہے لوگوں کے اعمال سے۔ لوگ جو بھی اعمال کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بغاوت کر رہے ہیں، ناشکری اور ناقدری کر رہے ہیں، تو اللہ بغافل، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، اور تم مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اس سے غافل ہے۔ لا تحسبن اللہ غافلا، ایسا مت سمجھو، یہ غلط خیال ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور یہ کبھی کبھی اللہ رب العزت اہل ایمان پر بھی مصائب کو لاتا ہے تاکہ وہ غفلت میں سے نکلیں اور تیقظ و بیداری کی حالت میں آئیں، اللہ کی طرف دھیان دیں، توجہ دیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان دنوں جب ہم اپنے گھر میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی بڑائی اور اس کا تعارف اور اس کی پہچان اپنے بچوں کو اور گھر والوں کو بتائیں اور بار بار سنائیں۔ یہ موقع اچھا ہے کہ جب ہم گھر میں ہیں، اس شر میں سے اور اس مصیبت میں سے ہم خیر اور نعمت کو نکال سکتے ہیں، اس طور پر کہ اس گھر میں رہنے کے زمانے میں اپنی اولاد کی طرف جو بے توجہی کی ہے اور ان کی ایمانی اور اسلامی تربیت میں جو کوتاہی کی ہے اس کی کچھ تلافی کر لی جائے، اور اس موقع پر ایمان، عقیدہ، توحید کی حقیقت، اللہ تعالیٰ کے وجود اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تعارف اپنے بچوں کو کرانا چاہیے۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا چاہیے اور انہیں اس کی جانب متوجہ کرنا چاہیے کہ بچے ان سے محبت کرنے والے بنیں اور ان کے دلوں میں ایمان راسخ اور پختہ ہو۔ حالات چاہے کتنے خراب ہو جائیں، اگر ایمان پختہ ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہوئے آدمی ایمان پر مرے گا، ایمان کا سودا نہیں کرے گا، اور اگر ایمان کمزور ہے تو حالات میں گھبرا جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس لیے یہ وقت ہے اللہ کی طرف خود رجوع ہونے کا اور اپنے گھر والوں اور اپنے ماتحتوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا اور اسلامی اور ایمانی تعلیم و تربیت کا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اس حال میں اللہ سے راضی رہنے والے بنیں اور اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کو بھیجے ہوئے ہر حال کو اپنی تربیت اور اپنے اصلاح کا وسیلہ اور ذریعہ تصور کریں اور اس میں خوش رہیں اور شکر گزار زندگی گزاریں، توبہ، انابت اور استغفار کا اہتمام کریں۔ آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔